لعنت ہے میں آج ہم بات کریں گے مولانا جعفر پاشا صاحب سے اور پوچھیں گے کہ سماج میں بڑھتے جہیز کو کیسا روکا جائے اور جہیز سے تنگ آئی ہوئی لڑکیاں جو خودکشی کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم مولانا جعفر پاشا صاحب قبلہ سے پوچھیں گے کہ اسے کیسا روکا جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، ہمارا یہ خصوصی پروگرام ہر لوگوں سے عوام سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جہیز جو دن پہ دن بڑھتے جا رہا ہے اور اس سے خاتون جو گھر میں جو بیوی رہتی ہے وہ خودکشیاں کر رہی، اسے روکنے کی ذمہ داری کون لے مولانا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، موجودہ حالات میں اگر آپ کو جہیز کو روکنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایک مہم چلانا پڑے گا، اور یہ مہم ایسی رہے کہ ہر محلے سے، ہر مسجد سے دو لوگوں کو پوری مسجد والے چنیں، اور وہ دو حضرات جو ہے وہ جمع جو ہوں گے تمام مساجد کے، وہ حضرات پھر اپنے میں سے کچھ لوگوں کو چنیں۔ وہ تمام چنے جانے کے بعد جو اصل چنا جائے گا اس کے جو بھی اپنا عہدہ ان کو دیا جائے گا، اس کے عہدے کے بعد وہ محلے والوں کے ساتھ مل کر گھر جا کر جب یہ کام شروع کیا جائے گا تبھی یہ چیز کو ہم رکا سکیں گے، اور یہ بات کو ہم لوگوں تک پہنچا سکیں گے کہ ہمارے پاس جہیز کی لعنت کی وجہ سے آج جو حالات ہے، آج جو ہمارے بچیاں خودکشی کر رہے ہیں، یہ تو میں ان کی تائید نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ مجبور اتنا کیا جاتا ہے کہ جس وجہ سے وہ انتہائی اقدام اٹھا لیتے ہیں اور ایسے عمل کر گزرتے ہیں جو ان کی دنیا بھی خراب کر دیتی ہے اور آخرت بھی خراب کر دیتی ہے۔ ہمارے شہر حیدرآباد میں ہر چیز کے رسم و رواج ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے 2019 سے 20 تک ہمارا پرسنل سروے کرے تو معلوم چلا کہ 5,000 کروڑ روپے شہر حیدرآباد میں اس اسراف کی شکل میں شادیوں میں برباد ہوئے میاں، جس سے ہمارا معاشرہ ہر 2 قدم پیچھے آتے جا رہا ہے۔ کیا یہ پیسہ صحیح جگہ استعمال کر سکتے تھے؟ آپ نے صحیح کہا ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیسوں سے خوشیاں خریدی جا سکتی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ خوشیاں خریدی پیسوں سے نہیں جا سکتی ہیں۔ آپ پہلے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں اور پھر خود بھی کفایت شاری سے کام لینا سیکھیں، اور پھر جب آپ کفایت شاری سے کام لیں گے تو پھر آپ سامنے والوں کو یہ سمجھانے کے قابل رہیں گے کہ دیکھو کفایت شاری میں ہی ہمارے لیے آج کے دور میں، جبکہ حکومتیں ہمارے خلاف میں مسلسل کچھ نہ کچھ ایک سازشیں رچ رہے ہیں، ایسے حالات میں آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں نہیں معلوم کیا کیا آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ اس لیے کفایت شاری سے اگر جو کام کیا جائے گا انشاءاللہ اس میں برکت بھی ہوگی، اور اس میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ رسومات سے بھی ہم کو بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ جو یہ رسومات ہم لگائے ہیں نا، یہ رسومات صرف اور صرف ایک طرفہ ہوتے ہیں۔ شروع تاریخ سے آپ کو حیرت ہوں گی، بچی کو دیکھنے جاتے ہیں تو وہاں سے آپ بچی کے گھر کے اوپر جو آپ بار ڈالنا شروع کرتے ہیں تو پھر بچہ اس کے گھر میں پیدا ہونے تک بچی کے اوپر آپ بار ڈالتے ہیں، بچی کے گھر والوں پہ بار ڈالتے ہیں۔ پھر بیچوں میں بھی ہمارے نالائق کچھ ایسے نامرد شوہر بھی رہتے ہیں، جس کو میں نامرد اس واسطے سے کہہ رہا ہوں کہ جو بیوی کی رقم لے کے کام کرتے ہیں وہ مرد کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ جو بیوی کو پال سکتا ہے وہی مرد ہے، اور اگر بیوی کو نہیں پال سکتے ہیں تو ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ ایسے کمزوروں کو ہم کیا کہیں۔ اس لیے میں آپ سے ایک ہی بات کہوں گا کہ سب سے پہلے ہم یہ جو تنظیم میں نے جس انداز سے آپ کو کہا ہے، اگر بن جائے تو پھر ہر محلے میں ہم کام بھی کریں گے، اور یہ تنظیم والے خود آگے بڑھ کے وہ رسم و رواج کو روکنے میں کامیاب ہوں گے۔ مولانا صاحب، ہم لوگ ہر جمعے کی تقریر ہو یا خطبے ہو ہر ایک میں دیکھتے ہیں کہ جہیز جیسی لعنت اور بے اسراف خرچہ کرنے کے لیے مولانا کیا آپ ایسی شادیوں میں جاتے ہیں اور کیا آپ ایسی شادیوں کو پروموٹ کرتے ہیں؟ الحمدللہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ دیکھیے، میں خود ایسے شادیوں سے بچتا ہوں
جو شادیوں میں بینڈ باجے ہوتے ہیں، جو شادیوں میں رسم و رواج ہوتے ہیں، یا جو بہت زیادہ ڈیکوریشن کرتے ہیں، بہت زیادہ پیسے کھانے پہ خرچ کرتے ہیں، میں ان شادیوں میں شرکت نہیں کرتا. اور میں نے بھی اپنے بچیوں کی شادی کی ہے تو کسی میں کھانا نہیں رکھا، اور میرے داماد بھی ماشاءاللہ ایسے نہیں تھے کہ وہ مجھ سے کوئی ڈیمانڈ کیے، بلکہ میں اپنے طرف سے جو بھی ان کو تحفتاً دیا وہ بھی مجھے واپس کر دی. کہا کہ بھائی یہ آپ کی صاحبزادی کے نام پہ ہم کر دیتے ہیں. تو میرے کو یہ احساس ہوا کہ جب نوجوان جب چاہتا ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اس کے اندر جب رہتا ہے، اور جب ہمارے ذہن میں یہ رہے گا کہ اس کی پوچھ ہوگی اللہ کے پاس، تو یقیناً اس چیز سے بچے گا. اور میں آپ کو معلوم، آج سے نہیں کئی سال سے میں شادی میں جہاں کھانے ہوتے ہیں میں نہیں کھاتا، اور جہاں شادیوں میں زیادہ بینڈ باجے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں بھی میں نہیں جاتا، اور پھر میں وہاں بھی نہیں جاتا جہاں زیادہ ڈیکوریشن ہوتے ہیں. اب تو میں نے جمعے میں اعلان کر دیا کہ جو مساجد میں نکاح ہوں گے اس میں خاکسار شریک ہوگا، جو شادی خانوں میں نکاح ہوں گے میں اس میں شریک نہیں ہوں گا. اور یہ بھی کہہ دیا میں، جو حضرات نکاح مسجد میں کر کے ایک دھوکہ کر دے رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم تو مسجد میں نکاح کیے لیکن شام میں بچی کے بنائے ہوئے کھانے کو جا کے کھانا چاہتے ہیں، ایسوں سے بھی میں اپنا رشتہ رکھنا نہیں چاہتا ہوں. سبحان اللہ. مولانا صاحب آپ کی بات سن کے بہت خوشی ہوئی. مولانا صاحب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حال ہی میں عائشہ نام کی لڑکی کی خودکشی ہو گئی، فلانا فلک نما میں بھی ایک لڑکی ایسی جہیز کی چکر میں تنگ آئی ہوئی. لیکن دین اسلام اتنا آسان ہے، جہاں پر نکاح آسان کرنے کی بات کہی گئی تو خلا بھی ہے، طلاق بھی ہے. کیا خودکشی کرنے سے بہتر تو یا خلا لے لے یا نکاح لے لے، نکاح سے طلاق لے کر آپ اپنے ماں باپ کے پاس جا سکتے ہیں؟ یہ تعلیم کی کمی ہمارے نوجوان خاتون اور مرد حضرات میں بھی ہے. آپ ان لوگوں کے لیے کیا نصیحت دینا چاہیں گے؟ میں اس سے پہلے بھی ہمارے یہاں دارالخضا شرعی عدالت چلتی ہے، یہاں کئی مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، تو میں نے اس سے پہلے کئی ممبروں سے اپیل کی کہ شادی سے پہلے وہ ہمارے پاس آئے تاکہ ہم ان کو شادی کے مسائل سے واقف کرائیں. لڑکوں کو بھی ہم نے کہا کہ آپ بھی آئیے ہم سے معلومات کیجئے، لڑکیوں سے بھی کہا کہ اپنے ان کے والدین سے کہ شادی سے پہلے ایک وقت لا لے. چنانچہ ہم یہاں ایک عالمہ کا بھی تقرر کیے تھے تاکہ وہ ان کو دین کی بات، اپنے شوہر کے حقوق کیا ہے بتا سکے. ویسے ہی ہم عالم کو بھی مقرر کیے تھے تاکہ وہ اپنے شوہر کے حقوق وہ بتا سکے. مگر افسوس ہماری قوم صرف شادی کے نام سے خوش ہوتی ہے، کچھ سیکھنا نہیں چاہتی. اب رہا دین کی بات، دین کی بات تو یہ ہے کہ شادی ہمارے آقا نے فرمایا شادی اتنی آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے. آج ہم لوگوں نے شادیوں کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ زنا آسان ہو گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری قوم بجائے اس کے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ چلے، وہ دیگر چیزوں کو دیکھ کر، لوگوں کے حالات کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس میں جگہ دیکھتی ہے کہ میں بھی ایسی شادی کروں گا، میں بھی اپنی بیٹی کی ایسی شادی کروں گا، میں بھی ایسا اپنے سسرال والوں کو بولوں گا کہ یہ ڈیکوریشن ہونا. آج افسوس یہ ہوتا ہے بڑے لوگ فرمائش کچھ نہیں کر رہے ہیں، جہیز کے نام پہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، مگر ان کا ایک مطالبہ یہ ہو جاتا ہے کہ شادی خانہ ایسا لیجئے جو دیکھنے کے بعد شادی خانے کو لوگ خوش ہو جائے، اور پھر کھانا بھی ایسا دیجئے کہ اس کے بعد کوئی نام رکھنے والا نہ رہے. میں ایک سوال یہ کرتا ہوں وہ لوگوں سے جو یہ مطالبے کرتے ہیں، کیا یہ مطالبہ بھی جائز ہے؟ کیا یہ بولنا جائز ہے؟ یہ سب دکھاوے کا کام آ گیا ہے آج کل. شادی جو ایک میاں یعنی ایک مرد اور عورت کے درمیان ایک محبت تھی اور ایک دوسرے سے انسیت ان کے اندر آنا چاہیے تھا، آج جہیز کی وجہ سے صرف نفرتیں بڑھ رہی ہیں. اور لوگ شادی میرے کو ایسا سمجھ میں آ رہا آج کل بچی کے واسطے نہیں کر رہے ہیں، جہیز کے واسطے کر رہے ہیں. یہ حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. صرف ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا کہ اپنا کچھ بتانے کے لیے انہوں وہ عمل کر رہے ہیں. اب اس لیے میں نے ایک نعرہ لگایا تھا، میں نے کہا تھا شادی میں کھاؤں گا نہیں، ولیمے میں جاؤں گا نہیں. لوگوں نے پوچھا اس کے کیا بات ہے؟
میں نے عرض کیا کہ شادی میں اس واسطے نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ جو بھی رسم و رواج ہوتے ہیں وہ اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کے رسول کو ناپسند ہے. اور ولیمے میں اس واسطے نہیں جاؤں گا کہ حضرت کی اتنی حیثیت رہتی تو جوڑے کی رقم نہیں لیتی، اور جوڑے کی رقم لینے کے معنی یہ ہے کہ وہ ولیمہ کر رہے ہیں، تو دونوں طرف کے پیسے بھی حضرت کے نہیں ہے بلکہ وہ بچی کے ہے، تو وہ کھانا بھی حرام ہے، یہ جوڑا بھی حرام ہے، اور دونوں کھانے بھی حرام ہو جائیں گے اس میں. ہمارے پاس ایک چھوٹی ایسا ہم لوگ مہم چلاتے رہتے ہیں، 10 میں سے 8 خاتون جہیز جیسی لعنت کے چکر میں، 2 مرد حضرات بھی اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ گھر میں ان کی آنے والی دلہن کا رویہ یا تو شوہر سے صحیح نہیں رہتا ہے یا تو دولہے کے ماں باپ سے صحیح نہیں رہتا. ان خاتون کے لیے بھی آپ کی کیا نصیحت ہے؟ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اپنے بچیوں کو دین سے پہلے واقف کرائیے. خودکشی کیوں کر رہے ہیں ان کو معلوم نہیں کہ خودکشی کا عذاب کیا ہے، ان کو معلوم نہیں کہ صبر کرنے کا کتنا اللہ بڑا اجر عطا فرمائے گا. اگر ان کو صبر اور شکر کی تعلیم دے دیں تو پھر میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ ایسے حالات انشاءاللہ پیدا نہیں ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لڑکیوں کو شادی سے پہلے اپنے شوہر کے حقوق کیا ہے، آج کل تو یوٹیوب میں ہے، آسان ہو گیا ہے، ذرا وہ دیکھ لے، اور اگر شوہر محترم ہے تو وہ اپنے حقوق دیکھ لے، دونوں اپنے اپنے حقوق دیکھ لے، پھر شادیاں آسان ہو جائے گی، اور جڑے رہنا اور ساتھ ایک دوسرے کا نبھانا بھی آسان ہو جائے گا. اور یہ سب چیزیں ممکن جب ہے جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. ریاست کرناٹکا میں جہاں پر بھی شادی ہوتی ہے تو ایک کھانا لیتے، جوڑا رقم نہیں ہوتا، وہاں پر مولانا جا کر شادی سے بائیکاٹ کر دیتے. کیا آپ جو مہم چلانے والے ہیں، جو ہر مسجد سے الیکشن کر خاص طور جہیز کے اوپر، کیا وہ مہم ریاست تلنگانہ میں آغاز کرنے کا پہلو کیسا رہے گا اور اسے آگے کیسا لے کے بڑھیں گے آپ ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیے، پہلے تو میں تمام مساجد کے کمیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پہلے اب اپنے ایک سروے کر لے اپنے محلے کا، اور وہاں جو بچے رہتے ہیں، جو بچیاں رہتے ہیں، جو ان کے بارے میں تحقیق کرنے آتے ہیں، اگر آپ محلے والے یہ ذمہ داری لے لے تو شاید بہت سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بہت سے مسائل پیدا نہیں ہوں گے. اس لیے میں ایک ہر محلے کی کمیٹی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے محلے کا ایک سروے کرے، اور یہ اعلان ہو جائے کہ اگر یہ بچوں کے بارے میں معلومات کرنا ہے تو فلاں مسجد کمیٹی سے رجوع ہو جائیے، وہاں آپ کو بچے کے تفصیلات مل جائیں گے. فلاں مسجد میں آپ جائیے، بچی کے تفصیلات مل جائیں گے. جب آپ بولوں کو اس کا اندازہ ہو جائے گا تو محلوں میں آج کل افسوس کیا ہو رہا ہے، تحقیق کہاں ہو رہی ہے ہماری چبوتروں پہ، تحقیق کہاں ہو رہی ہوٹلوں میں، تحقیق کہاں ہو رہی پان کے ڈبوں میں. تو اب لازمی ہے آپ کے صاحبزادے پان کے ڈبے پہ ہے یا چبوترے پہ ہے تو ان کی تعریف کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. ان کا آغاز چبوترے پہ ہوا تو اختتام بھی چبوترے پہ ہوں گا ان کا. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے مولانا جعفر پاشا قبلہ صاحب، جس کا نعرہ ہے کہ نہ میں شادی میں جاؤں گا اور نہ ولیمے میں کھاؤں گا. اور مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ہر محلے کی مسجد میں یہ مہم چلنا اور اس کا الیکشن ہونا، اور لوگ دریافی کے لیے محلے کی مسجد کے صدر سے ملاقات کریں، نہ کہ ڈبے پہ نہ چبوترے پہ. تو ناظرین، ہمیں آپ دیجئے اجازت، ریاست علی خان کو. پھر ایسے ہی جہیز لانا تھے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ پھر ایک بار روبرو ہوں گے. اللہ حافظ.